السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار افتی، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج ہے اتوار، ہیپی سنڈے۔ آج ہے 21 جون، اور 21 جون جو ہے یہ سال کا طویل ترین دن ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ پورے سال کا سب سے طویل دن ہوتا ہے، جس کا دورانیہ 13 سے 14 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور 21 جون کی جو رات آتی ہے وہ 10 گھنٹے پر محیط ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد 22 جون سے دن کی طوالت کم ہونی شروع ہو جائے گی، رات کی لمبائی بڑھنی شروع ہو جائے گی، اور پھر آگے ساون، بھادو، اسو، کتے موسم بدلتے جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ سردیاں آ جائیں گی، سردیوں کی رات طویل ہو جائے گی اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ 21 جون سال کا طویل ترین دن ہے، اور ابھی تک موسم بڑا اچھا ہے، گرمی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جون تو پھر جون ہے اور گرمی تو ہونی ہے۔ تو میں نے کہا میں آج آپ کو یہ بات بتاؤں، اور یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی تھے کہ آج سال کا طویل ترین دن ہے۔ اچھا دوستو، میں آج کی کہانی سنانے سے پہلے، احسن کی کہانی ہے اور بڑی مزے کی کہانی ہے جو میں آپ کو سناؤں گا، لیکن آج کی کہانی سنانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ ہمیں احسان کرنا نہیں چھوڑنا۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ احسان کرتا ہوں، یا کسی کا بھلا کرتا ہوں، یا کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، اور وہ شخص اس کے صلے میں مجھے بے عزتی کرتا ہے، میری برائی کرتا ہے، یا کوئی بھی زیادتی کر دے، تو میں پھر کہتا ہوں یار بندے کو نا نیکی نہیں کرنی چاہیے اور بھلائی نہیں کرنی چاہیے، اور جو گر رہا ہو اس کو ایک دھکا اور ٹھڈا مار کے گرا دینا چاہیے، کیونکہ آپ کا تجربہ غلط ہو گیا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیکی جو ہوتی ہے نا، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نیکی نے لوٹ کے آپ کی طرف آنا ہے، اور 700 گنا صلہ اور اجر آپ کو ملنا ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اس کی قدرت، اس کے بندے آپ کے ساتھ 700 احسانات کریں گے۔ یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، لیکن ہم کرتے یہ کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ کچھ اچھا کیا اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، پھر میں کہتا ہوں نہیں یار، کسی کے ساتھ کوئی نیکی، کوئی اچھائی نہیں کرنی چاہیے، یہ رویہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ یہ میں آپ سے درخواست کروں گا۔ تو آج کی جو کہانی ہے یہ احسن کی کہانی ہے۔ احسن کہتا ہے جی میرا تعلق ایک گاؤں سے، اور اس گاؤں میں میرے ابا بھٹی پر چنے بھون کے اور مکئی بھون کر بیچا کرتے تھے، اور گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ کہتا ہے ہم گاؤں میں رہنے والوں کو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ سال بھر کے دانے آ جاتی ہیں، چاول آ جاتے ہیں، سبزیاں ہمیں بڑی مناسب قیمت میں مل جاتی ہیں۔ گھر ہمارے جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر بڑے بڑے اے سی وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں، اور ہمارے وہ خرچے نہیں ہوتے جو شہرداروں کے ہوتے ہیں۔ کہتا مجھے بچپن سے شوق تھا پڑھنے کا، اور میں نے اپنے ماں باپ کو بتا رکھا تھا کہ میں نے پڑھنا ہے اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے۔ میرے باپ کی بھی خواہش تھی کہ میں پڑھوں لکھوں اور سرکاری نوکری کروں۔ کہتے میرے ابا کے ذہن میں کہیں پھنسا ہوا تھا، سرکاری نوکری کرنے سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملتی ہے، دوسری بات سرکاری گھر مل جاتا ہے، تیسری بات وہ کہتے تھے کہ ہر مہینے بندھی ہوئی تنخواہ مل جاتی ہے۔ تو میرے ابا کی سب سے بڑی خواہش یہ رہی کہ پتر پڑھ لکھ جا، میں پیسے لانا وا، تو سرکاری نوکری کرنی ہے تے سانو فائدہ ہوئے گا، پھر سانو گھر مل جائے گا، اسی سرکاری کوارٹر 'چ رہاں گے۔ تو اس کے ڈیڈی ایسے سوچا کرتے تھے۔ ایسے نہیں کہتا جی میں پڑھتا رہا، میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا، میٹرک کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا۔ دوستو ان دنوں بی اے ہوا کرتا تھا، جیسے اب تو 4 سال کا کر دیا نا انہوں نے بی ایس۔ پہلے بی اے آپ پرائیویٹ بھی کر سکتے تھے اور 2 سال کا ہوتا تھا۔ ایسن نے بی اے کی تیاری کی، بی اے پاس کر لیا، اس کی انگریزی بہترین تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے احمد کمال، اور وہ اسکول کے ٹیچر تھے، اس کے انگریزی کے ٹیچر تھے،
کہتا ہے مجھے نہیں پتا، چھٹی سے لے کے میٹرک تک ہمیں وہی پڑھاتے رہے، لیکن ٹیچر کمال تھے احمد کمال صاحب اپنے نام کی طرح۔ کہتا ہے انہوں نے انگریزی کی میری ایسی بنیاد بنا دی تھی کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں نے نہ صرف انگریزی بولنی شروع کر دی تھی بلکہ انگریزی پڑھنی شروع کر دی تھی، لکھنی شروع کر دی تھی، اور وہ چھوٹے چھوٹی کہانیاں، چھوٹے چھوٹے جو کتابچے ہیں وہ لایا کرتے تھے شہر سے، اور مجھے اور میرے جیسے کئی اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کرتے تھے۔ باقیوں کا تو کیا انٹرسٹ تھا کہتا ہے یہ میں نہیں کہتا، لیکن میرا بڑا انٹرسٹ تھا، اور احمد کمال صاحب نے مجھے چھوٹی سی عمر میں ایسے لکھنا سکھا دیا تھا، سٹوری لکھنا سکھا دی تھی۔ وہ دراصل کسی انگریز سے پڑھے ہوئے تھے، جب وہ ان کے ابا کہیں ریلوے میں تھے، اور جب وہ ریلوے کوارٹر میں لاہور میں رہا کرتے تھے تب کہیں کسی انگریز ٹیچر سے وہ پڑھے ہوئے تھے، تو ان کی انگریزی بہت اچھی تھی۔ وہ تو بوڑھے تھے لیکن مجھے ان سے بڑا فائدہ ہوا۔ تو کہتا جی اب انگریزی ہی کا خوف ہوتا ہے ہم لوگوں کو پاس ہونے کے لیے اور پیپر دینے کے لیے۔ کہتا وہ اتفاق سے میری بہت اچھی تھی۔ کہتا افتخار صاحب میں نے تیاری کی، ایک مالیاتی ادارے کے اندر ایک سیٹ تھی جس کے لیے میں نے امتحان دیا، اور میں وہ امتحان پاس کر گیا، اور بڑی محنت کے بعد، بڑی تگ و دو کے بعد، اور اللہ کی بڑی کرم نوازی کے بعد، کہتا ہے جس دن میری اس مالیاتی ادارے میں اپائنٹمنٹ ہوئی ہے اور لیٹر میرے گھر آیا ہے، مجھے اطلاع آئی ہے، تو کہتا جی میرے ابا بڑے خوش ہوئے۔ کہتے لے ابھی آج تو بات کام بند۔ کہتے انہوں نے اپنی بھٹی جو ہے وہ اپنے ایک شاگرد کو دے دی کہ بھئی اب تو نے چلانی ہے یہ، اور ابا کی گڈ ول بھی تھی، لوگ ابا کے نام پہ آتے تھے، پا کہتے تھے ابا کو، پا دی بھٹی، تو پا کی بھٹی جو ہے وہ شاگرد کو دے دی گئی، پا جو ہے وہ چودھری بن گیا، مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا۔ کہتا میری نوکری ہو گئی۔ کہتا پہلے میری ٹریننگ پہ گیا، میں ٹریننگ سے واپس آیا تو کہتا بھی میری جوائننگ نہیں ہوئی تھی، تو مجھے جب میں گھر آیا ہوں تو گاؤں، تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ ایک رشتہ آیا ہے، اور ہمارے گاؤں میں جو رشتہ کرانے والا پورا خاندان تھا ایک، تو وہ رشتہ لے کر آیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک لڑکی ہے نصرت، اس کا نام ہے، اور پڑھے لکھے خاندان سے ہے، بڑے امیر لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہتا مجھے رشتہ اس لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ابا نے، میری اماں نے، میرے ماموں کسی رشتہ دار نے میری کہیں رشتے کے لیے کوئی انٹری نہیں کروائی تھی، لیکن یہ رشتہ کہاں سے آ گیا۔ خیر میرے ابا نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ ابا رشتہ دیکھنے چلے گئے، بیگم کو لے کے واپس آئے، اسلام آباد گئے تھے، واپس آئے، انہوں نے کہا او کاکا یہ تو کمال ہو گیا بھائی، بڑے امیر لوگ ہیں، ان کے بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، اور بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ تو کہتا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں تو میرے گاؤں میں رشتہ لے کر کیوں آئے ہیں میرے لیے۔ کہتا یہ بات مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی۔ احسن کہتا ہے کہ وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے مجھے دیکھا، ہمارے گھر بار کو دیکھا۔ کہتا کچھ خاص نہیں تھا ہمارا گھر، اور پرانی حویلی تھی دادے کے دور کی، اور ہمارا گاؤں بھی قصبہ بن چکا تھا لیکن کوئی خاص نہیں تھا۔ کہتا جی نصرت کے والدین بڑے اچھے طریقے سے ملے، اس کے بھائی، انہوں نے بڑی حکمت کی باتیں کی۔ انہوں نے کہا بیٹا دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ پیسہ تو ہمارے پاس ہے، ہمیں تو ایک ایسا رشتہ چاہیے جو ہماری بیٹی کو خوش رکھے۔ ہم نے آپ کی ریپوٹیشن سنی، آپ کے والد کے بارے میں جانا، فلاں فلاں صاحب نے ہمیں بتایا، اور آپ نے اس گاؤں میں میٹرک میں بھی ٹاپ کیا تھا، اور اب جب آپ نے یہ والا امتحان پاس کیا تو آپ کے گاؤں کی بڑی عزت ہوئی ہے۔ تو وہ جب شہرت ہم تک پہنچی تو ہم رشتہ لے کر آئے۔ کہتا خیر مجھے یہ والی بات ٹھیک لگی کہ یار ہاں ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ تو ہے ان کے پاس، اب ان کو ایک اچھا داماد چاہیے جو نیک نام ہو اور شریف آدمی ہو۔ خیر کہتا جی بات بنی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ابھی میری پوسٹنگ ہو جائے، اور جب میری پوسٹنگ ہو جائے گی اور مجھے گھر مل جائے تو تب ہم شادی کریں گے۔ تو انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے، السلام علیکم جی۔
دوستوں بھی بڑا مزہ آیا ہے. مجھے کچھ فیملیز ملی ہیں. ایک تو بہت اچھا یہ لگا کہ ایک لڑکا آیا ہوا تھا اپنی بہن کو اور اپنی بھانجیوں کو لے کے. تو میں نے کہا تو بیوی کو نہیں لایا؟ کہتا یار وہ کہتی صبح صبح نہیں اٹھا جاتا. تو مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ ہم اپنی بہنوں کو پارکوں میں نہیں لے کر جاتے، اور خاص طور پہ ان کی شادی کے بعد. تو اب میں نے یہ طے کیا ہے کہ اب جب میری بہنیں، حالانکہ ان کے تو ماشاءاللہ بچے جوان ہیں، لیکن جب بھی آئیں گی میں ان کو پارک میں ضرور لے کر آؤں گا سیر کروانے. دوسرا ایک بڑا اچھا لگا کہ پاکستان ایئر فورس کے 2 جوان مجھے ملے، اور وہ جاگنگ کر رہے تھے، اور بڑے تگڑے اور بڑے فٹ، مطلب تھے تو وہ 40 کے قریب، لیکن بالکل لڑکوں کی طرح جوان، اور کمر سیدھی اور گردن ایسے کر کے اٹھی ہوئی فخر کے ساتھ. تو یہ بڑا اچھا لگا بھی یہاں اتنے سارے لوگوں سے مل کے. خیر، تو دوستو وہ احسن کہتا ہے جی کہ انہوں نے اس کی ریکویسٹ مان لی، اور اس کی جب جوائننگ ہو گئی، اس نے کچھ تقریباً 6 مہینے کام کیا، اس کو سارے معاملات سمجھ آنے شروع ہوئے، اور اس کو ایک سرکاری رہائش گاہ مل گئی. تو یہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو لے کے وہاں پر سیٹ ہو گیا، اور اس نے آہستہ آہستہ کچھ چیزیں خریدیں. گھر میں کچھ فرنیچر پہلے سے موجود تھا. کہتا جی نصرت کے گھر والے آئے اور انہوں نے کہا جی کہ تاریخ رکھیں. کہتا میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ میں کچھ پیسے جوڑ لوں تو اس کے بعد شادی کریں گے. تو اس کے والد نے کہا کہ بیٹا دیکھو ہماری طبیعت خراب رہتی ہے، اور میری بیگم صاحبہ بھی بیمار رہتی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ شادی جو ہے نا وہ جلد از جلد ہو جائے. تو میں نے کہا جی چلیں. خیر، السلام علیکم، کیا حال ہے بیٹا؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. تو کہتا جی مجھے پھر فوری طور پہ کچھ ادھار لینا پڑا. کچھ ابا جی کے پاس تھوڑی سی زمین تھی، اس میں سے کچھ ٹوٹا بیچا. کہتا خیر ہم نے شادی، بڑی اچھی قسم کی شادی ہوئی میری. کہتا افتخار بھائی نصرت بھی آ کر میرے گھر آ گئی، اور مجھے کچھ ہی دن میں اندازہ ہو گیا کہ نصرت جو ہے بڑی الگ تھلگ رہنے والی اور بڑی حکم چلانے والی ہے. کہتا اب ڈرائیور میرے تھے، مالی میرے تھے، خان سامہ میرا تھا، اور افسر وہ تھی. اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے، جب میں نے یہ کہا کہ ہمیں میرے ابا کو بہت پسند ہے کہ وہ دادی دادا جلدی سے بنے، تو میری بیگم نے کہا کہ ابھی میں نے فیملی پلان نہیں کی ہے، جب میں پلان کروں گی تو تب ہم اس کو کریں گے. ابھی تو یہ ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے اس طرح کا سیٹ چاہیے، مجھے اس طرح کا ڈنر سیٹ چاہیے. کہتا میری بیگم مجھے فرمائش کرتی رہی، پوری تو میں کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن میں اس کو یہ کہتا رہا کہ انشاءاللہ تعالی جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا. احسن کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی خواہشیں بڑھتی جا رہی ہیں اور وہ کچھ ایسی مہنگی فرمائشیں کرنے لگی ہے جو میں کسی صورت پوری نہیں کر سکتا، تو میں نے اس کو بتایا کہ بیگم میری یہ تنخواہ ہے، یہ میری پے سلپ ہے، اور اس میں رہتے ہوئے ہم نے گزارا کرنا ہے. تو اس نے ہنسنے لگ گئی. اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم جس سیٹ پہ لگے ہوئے ہو اس سیٹ پہ تم نے ایک سائن کرنا ہے تو کروڑوں ادھر سے ادھر چلے جانے. اور پھر اس نے کچھ میرے محکمے کے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، فلاں کے پاس فلاں گاڑی ہے. اور میں بڑا حیران ہوا کہ اس کے پاس ایک مکمل ناموں کے ساتھ تفصیل موجود تھی، اور ایک کیلکولیشن تھی، ایک حساب کتاب تھا جو اس نے لگا رکھا تھا. ایسے کہتا میں بہت پریشان ہوا کہ میری بیوی کو یہ والے اعداد و شمار کیسے پتہ ہے. خیر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد میں نے جب اس کا واٹس ایپ چیک کیا تو مجھے پتہ چلا کہ کچھ ایسے گروپس ہیں جہاں پر کچھ ایسی خواتین ہیں جو اس طرح کی چیزیں شیئر کرتی ہیں. اور مجھے لگنے لگا، پہلی بار محسوس ہوا کہ یار میری بیوی نے یا میرے سسرال والوں نے جو شادی کی ہے
وہ اس نیت سے کیے کہ یار یہ ایک افسر آدمی ہے اور یہ تو خوب پیسے بنائے گا، خوب پیسے کمائے گا، لیکن کہتا میں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ لیکن جب میری بیوی نے بہت زیادہ فرمائشیں کرنی شروع کی تو کہتا ایک دن میں اپنے سسر صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ جی میں آپ کی جو بیٹی ہے وہ ایسے ایسے فرمائشیں کر رہی ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں۔ تو کہتا میرے سسر مسکرائے اور ہنسنے لگے، کہتے دیکھو یار ایک تو یہ تم دونوں کا معاملہ ہے، اور ویسے بھی وہ کیا غلط کہہ رہی ہے۔ انہوں نے بھی 2-4 ریفرنس دے دیے میرے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے، جو تھے تو مجھ سے کم درجہ پر فائز، لیکن واقعی انہوں نے کیونکہ حرام کمایا تھا، تو وہ کہتے یار اس میں کیا ہے یار، یہ تو روٹین ہے، اس طرح سے سوچو گے تو زندگی نہیں گزرے گی۔ کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ شخص کس طرح کا باپ ہے، اپنے داماد کو کہہ رہا ہے کہ تو حرام کما کے لا اور اس کی بیٹی کو حرام کا لقمہ کھلا۔ احسن کہتا ہے کہ افتخار بھائی میں نے تو طے کر رکھا تھا کہ میں زندگی میں کبھی بھی حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گا یا حرام کا 1 روپیہ بھی کماؤں گا۔ کہتا ہے میں نے اپنے سسر کو انکار کر دیا، بیوی سے میرے مسائل شروع ہو گئے اور میری بیوی نے پہلے شاؤٹ کرنا شروع کیا، پھر بدتمیزی شروع کی۔ مجھے اس نے کہا تو کسی جوگا نہیں ہے، تو کسی کام کا نہیں ہے، تو ڈرپوک آدمی ہے، اور مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ تو اتنا گھٹیا آدمی ہے تو میں تجھ سے شادی نہ کرتی۔ ایسا کہتا ہے افتخار بھائی میں شدید پریشانی کا شکار ہو گیا، انزائٹی میں رہنے لگا کہ یار ایک شخص جو کروڑوں روپے کا جو ہے نا وہ 2 نمبری کر سکتا ہے، اگر وہ نہیں کر رہا، بجائے اس کے کہ اس کی عزت کی جائے، بجائے اس کے کہ اس کی توقیر کی جائے، اس کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ کہتا ہم نے اپنے گاؤں میں دیکھا تھا، ہمارے بچپن میں ایک صاحب تھے، وہ کسٹم میں کام کرتے تھے اور وہ مہینے میں 1 دفعہ آتے تھے اپنی بیوی بچوں کے پاس اور ماں باپ کے پاس گاؤں میں۔ کہتا جب وہ آتے تھے پہلے ان کے پاس موٹر سائیکل تھی، پھر انہوں نے ایک گاڑی لے لی، پھر کہتا ان کے بچوں کے پاس بڑے اچھے بیٹ اور بال ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے اچھے کھلونے ہوتے تھے۔ کہتا پہلی مرتبہ میں نے ڈھول بجانے والا جو منکی ہے، جو بندر ہے، میں نے ان کے بچوں کے پاس دیکھا تھا۔ کہتا سارا محلہ، سارا گاؤں ان سے نفرت کرتا تھا، ان صاحب سے، اور ان سے ملتے نہیں تھے اور دور رہتے تھے۔ مسجد کے اندر بھی لوگ نماز پڑھ کے اس بندے سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ شاید شکیل کر کے نام تھا۔ کہتا وہ شخص پھر گاؤں چھوڑ کے چلا گیا۔ کہتے تھے کہ یار یہ حرام کماتا ہے، اتنی تنخواہ میں اتنا گزارا تو ہو ہی نہیں سکتا جتنا یہ خرچہ کرتا ہے۔ تو کہتا وہ وقت تھا، اور آج یہ وقت تھا کہ میرا سسر مجھے کہہ رہا تھا کہ یار تمہارا سٹیٹس نہیں بنے گا، تمہیں لوگ پوچھیں گے نہیں، اور یہ کیا ہے، یہ تو لوگ کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، تم بھی کرو گے تو کیا ہو جائے گا، بہت زیادہ نہ کرو لیکن کچھ تو کرو۔ کہتا جی میرا اس بات پہ پھٹا رہا اور میری بیگم نے بدتمیزی شروع کر دی۔ کہتا میں بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا تھا، میں نے اس کو کئی بار وارننگ دی، جب وہ باز نہیں آئی تو میں اس کے باپ کے گھر لے کر گیا اور میں نے کہا انکل آپ کی مہربانی، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، یہ شاؤٹ کرتی ہے، چیختی ہے، اس کو کچھ سمجھائیں۔ اس وقت انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو سمجھائیں گے، لیکن اس کے بعد جی انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس کو خلا دے دو، یہ خلا لینا چاہتی ہے، تم طلاق دیتے ہو یا ہم عدالت سے خلا لیں۔ کہتا میں نے پتہ نہیں کیوں، کہتا ایک بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ میرے نظریے کے خلاف تھا، مجھے حرام کھانے کی ترغیب دی جا رہی تھی۔ کہتا افتخار بھائی میں نے اپنی بیوی کی فرمائشیں اور ان کے جھگڑے، ان کے فساد سے بچنے کے لیے کہتا میں نے اپنی بیوی کو ڈیورس کر دیا، اور وہ بڑی خوشی اس نے ڈیورس لی، اور اس نے جو مجھے فون کیا نا ڈیورس کے بعد وہ یہ تھا کہ اچھا ہو گیا تم جیسے کمینے آدمی سے میری جان چھوٹ گئی، اور تم خود بھی بھوکے مرو گے اور تم جس سے شادی کرو گے وہ بھی بھوکی مرے گی، تم ایک ڈرپوک آدمی ہو، تم سٹیپ نہیں لے سکتے اور اللہ تمہیں برباد کرے۔ کہتا ہے یہ اس کی آخری کال تھی میرے لیے۔ کہتا نصرت چلی گئی، میرے والدین کو بڑا صدمہ ہوا، میں ٹوٹ گیا۔ کہتا افتخار بھائی میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ اس قدر
خوفناک معاملہ ہونے والا ہے، لیکن اللہ نے مجھے برداشت دی. میں مصروف تھا اپنے کاموں میں، میں نے دل پہ پتھر رکھا اور کام کرنا شروع کر دیا. کہتا ہے افتخار بھائی میری ٹرانسفر اسلام آباد میں ہوئی ہوئی تھی اور میں ہیڈ آفس میں تھا. کہتا ہے ایک دن ایک لڑکی آئی، اس نے نقاب کر رکھا تھا اور وہ میں نے دیکھ لیا، وہ آ کے بیٹھ گئی. تو میں سائل جو آ رہے تھے ان کو مل رہا تھا، ان کے معاملات دیکھ رہا تھا. کہتا ہے افتخار بھائی یہ وہ وقت تھا کہ میں بہت ٹوٹا ہوا تھا، مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی اور میں چاہتا تھا کہ یار کوئی صرف اتنا مجھے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے یار احسن کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، تم نے بالکل ٹھیک کیا اور تم نے پریشان نہیں ہونا، یو آر ویری نائس پرسن. کہتا کچھ ایسا سننا چاہتا تھا. تو کہتا جی کہ جب اس لڑکی کی باری ہے تو میں کہا جی، تو آئی، اس نے آ کے کہا جی میرا نام انجم ہے اور مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اور مجھے امید ہے کہ میں جس تکلیف میں ہوں یہ تکلیف آپ ہی رفع کر سکتے ہیں اور آپ میری مدد ضرور کریں گے، مجھے پتہ ہے. کہتا اب میں تھوڑا سا چڑچڑا ہوا تھا، میں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں آپ کی تکلیف دور کروں گا، آپ کے عزائم کیا ہیں، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں اور آپ کیسے ڈیسائیڈ کر کے آگے میرے آفس میں کہ میں آپ کی جو بھی پرابلم ہے اس کو سولو کروں گا. میرے ادارے سے متعلق ہے تو مجھے بتاؤ. اس نے کہا آپ کے ادارے سے متعلق نہیں ہے لیکن مالیات سے متعلق ہے، مطلب پیسے سے متعلق ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ میں مالی ادارے میں ہوں ایک اچھی سیٹ پہ، لیکن یہ کون سی مالی معاملات کی بات کر رہی ہے. تو اس نے کہا کہ سر، کہتا ہے افتخار بھائی میں قسم کھا کے بتاتا ہوں اتنی گفتگو میں نے اس کی جتنی بار آنکھوں میں دیکھا، پتہ نہیں کیوں مجھے وہ آنکھیں بڑی خوبصورت لگی. کہتا ہے میں نے کبھی عورت کو اس اینگل سے یا شاید اس خوبصورتی کو کبھی پہچاننے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن میں خود اپنے دیکھنے کے انداز کو اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ میں مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا جی کہ میں آپ کے استاد جی کی بیٹی ہوں، ٹیچر کی، جو آپ کو انگریزی پڑھایا کرتے تھے. کہتا جی میں تو بڑا خوش ہوا. میں نے کہا واہ واہ واہ، احمد کمال صاحب کی بیٹی، کیا حال ہے؟ میں نے کہا آپ ٹھیک ہیں؟ کہتی ہاں جی میں بالکل ٹھیک ہوں. تو میں نے کہا کمال صاحب کیسے ہیں؟ تو وہ رو پڑی. اس نے کہا جی کہ ابا جی کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، تقریباً 1.5 سال ہو گیا. کہتا میں بڑا حیران ہوا کہ ہوئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میں شادی اور اس سے پہلے کے معاملات اور ٹریننگ اور جوائننگ اور ٹرانسفر، کہتا میں گاؤں ہی نہیں جا سکا تھا، مجھے علم ہی نہیں تھی. کہتا مجھے بڑا افسوس ہوا کمال صاحب کی ڈیتھ کا. میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے ابا کی انگریزی بڑی اچھی تھی، انہوں نے کسی انگریز سے پڑھی تھی. میری انگریزی اس لیے اچھی ہے کہ میں آپ کے ابا سے پڑھا تھا اور آج میں جہاں پر موجود ہوں یہ آپ کے ابا کی مہربانی ہے. تو آپ مجھے بتائیں. تو اس نے کہا جی کہ سر یہاں بات نہیں ہو سکتی، بات تھوڑی لمبی ہے، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرا مسئلہ حل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. یہ کہہ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا جی میں نے اس سے وعدہ کیا اور یہ جاننے کے باوجود کہ میرے استاد جی کی بیٹی ہے، کہتا اس کی آنکھیں کہیں میرے دماغ میں رہ گئیں. تو میں نے اس کو اپنا نمبر دے دیا. میں کہا آپ مجھے کال کر لیجئے گا، ہم کو ترتیب کر لیتے ہیں، لنچ کرتے ہیں کہیں، پھر آپ مجھے ضرور بتائیے گا. تو اور آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ ہر صورت آپ کی مدد کروں گا. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. وہ چلی گئی. اچھا کہتا جی 3 4 5 دن کہتا میں مصروف رہا اور میٹنگز تھیں سارا دن. کہتا 5 6 دن کے بعد نا مجھے ایک دم انجم کی آنکھیں میرے سامنے آ گئیں. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا. کہتا جی مجھے فون آیا، انجم کا فون تھا. میں نے کہا السلام علیکم سر. میں نے کہا جی وعلیکم السلام، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا سر وہ مجھے ذرا فراغت تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ اب ہم مل کے میں آپ کو اپنا مسئلہ بتا دوں. تو میں نے کہا ہاں جی فلاں فلاں ریسٹورنٹ ہے اور آپ آئیں ہم لنچ کرتے ہیں. کہتا ہم لنچ پہ چلے گئے، وہاں جا کے بیٹھے اور انجم نے پہلے تو تھوڑا سا روئی ہے
اور میں نے کہا تم رو کیوں رہے؟ تو اس نے کہا جی میں اب ہمت جمع کر رہی ہوں آپ کو بتانے کی کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ میں کہا آپ بے فکر ہیں، آپ مجھے بتائیں۔ اس نے کہا دراصل میں نے ایم فل کر رکھا ہے اور میں جس کالج میں پڑھتی تھی اس کالج میں ایک کوارٹر تھا جو کہ ہمارے کالج کی جو آیا تھی اس کا وہ رہائش گاہ تھی، اور اس کالج کے اندر اس کا بیٹا رہا کرتا تھا جس کو الاؤ تو نہیں تھا کہ وہ کالج ٹائم میں وہاں پر آئے، لیکن وہ سرونٹ کوارٹر جو ایریا تھا وہاں پر وہ ہوتا تھا۔ کہتی ککو اس کو پیار سے کہتے ہیں، اور کہتی مجھے ککو سے محبت ہو گئی، اور اس بات کا میرے ابا کو ہی پتہ تھا۔ تو میں نے اپنے ابا سے کہا کہ میں نے ککو سے ہی شادی کرنی ہے۔ ابا راضی تھے، امی راضی تھیں، لیکن سلسلہ ایسا ہوا کہ ککو جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے، پڑھنے کے لیے UK چلا گیا۔ میں کہا پھر؟ کہتے جی اس نے وہاں جا کر جو ہے وہ جاب بھی کر رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے۔ تو جب میں اسے کہتی ہوں کہ تو واپس آ مجھ سے شادی کر، تو وہ کہتا ہے کہ تم UK آ جاؤ، یہاں شادی کر لیں گے، یہاں پر مستقبل ہے، میں پاکستان نہیں آؤں گا، اور اگر تم پاکستان سے UK نہیں آ سکتی تو مجھے بھول جاؤ۔ کہتی کہ احسن صاحب میں بہت محبت کرتی ہوں ککو سے، میں نے ساری زندگی اپنے ابا سے آپ کا ذکر سنا ہے، اور میرے ابا مجھے کہہ کے مرے تھے کہ یہ میرا ہونہار شاگرد ہے، تو میں زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے پاس چلے جانا۔ احسن کہتا ہے کہ یار سب سے پہلے تو میرے جذبات ٹھنڈے ہو گئے۔ کہتا پتہ نہیں کیوں مجھے وہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ کہتا 5 یا 6 سال مجھ سے چھوٹی تھی انجم، لیکن مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ کہتا میں نے خیر اپنے آپ کو کمپوز کیا، اس کے بعد میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا اچھا نیکسٹ میٹنگ میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں وہاں سے آ گیا۔ اب دراصل میں سوگ منا رہا تھا اپنے دل کے ٹوٹنے کا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ شاید آج میں اس سے اظہار محبت کروں گا۔ کہتا مجھے افتخار بھائی لاشعوری طور پہ اس سے بے حد محبت ہو گئی، اور بغیر اظہار کیے، اور میں اس کو اپنے دماغ سے جھٹکنے کی کوشش کرتا تھا اور اس کا چہرہ نہیں جاتا تھا۔ خیر کہتا میں نے ایک بات کی ایک لیگل ایڈوائزر سے، اس نے تھوڑا سا مجھے گائیڈ کیا، اور میں نے دوبارہ اس کو ملنے کے لیے بلایا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں نے لیگل ایڈوائزر سے بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں پر UK میں تو اب بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس جائیں اور وہ جا کے سیٹل ہو جائیں اور وہاں پر نیشنلٹی لے لیں، پاسپورٹ لے لیں۔ تو یہ پہلے سلسلہ تھا، اب تو بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ اسائلم لے لے گا۔ میں نے کہا اگر وہ اسائلم لے لے گا اور تم یہاں سے جاتی ہو، تم جا کے اسے شادی کرتی ہو، تو تمہارے اسائلم پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو پاکستان آ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر تمہیں وہاں سٹے نہ ملا اور وہاں کی گورنمنٹ نے تمہیں یہاں پر ڈپورٹ کر دیا تو پھر میاں بیوی جدا ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا جی ایک دفعہ ملوائیں تو صحیح، میں جدا بھی ہو جاؤں گی۔ کہتا میں نے اس کی لیگل ایڈوائزر سے بات کروائی، وہ کچھ سننے کے لیے نہیں تیار تھی۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ میرا PhD میں داخلہ کرا دیں، اور میں نے بات کر رکھی ہے ساری ایک ویزا گائیڈ سے، اور اگر آپ پیسے لگا سکتے ہیں، میری مدد کر سکتے ہیں تو مجھے بتائیں، مجھے لیکچر مت دیں۔ کہتا انجم نے یہ ٹھک 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 ساری باتیں کر دیں۔ کہتا اس سے میسیج کرنا، اس سے فون میں بات کرنا، اس سے ملنا۔ کہتا پتہ نہیں کہیں میں اس میں بھی راضی تھا، اور مجھے پتہ نہیں کیوں امید تھی کہ یار یہ مجھے مل جائے گی، مجھ سے شادی کر لے گی۔ کہتا افتخار بھائی اللہ تعالیٰ نے میرے استاد محترم کمال صاحب کو بھی بڑا خوبصورت بنایا تھا، لیکن یہ ان سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی آواز کے اندر ایک خاص حسک تھا، اس کا سفید رنگ تھا، موٹی موٹی آنکھیں تھیں، اور وہ ہاتھوں کو ہلا کے اور ڈیلوں کو گھما کے جس طرح سے ایکسپریس کرتی تھی چیزوں کو، بڑی پیاری لگتی تھی۔ اس کا پورا پیکج بہت اچھا تھا، لیکن اب وہ مجھے یہ بتا رہی تھی کہ وہ کسی ککو نام کے لڑکے سے محبت کرتی ہے جس کے لیے اسے UK جانا ہے، اور اس کے لیے پیسے میں دوں گا۔ یہ کہانی تھی۔ کہتا خیر میں تو شکستہ دل پہلے تھا، میں نے
کوشش کی وہاں پر ایک گارنٹی دینی تھی. کہتا ایک زمین پڑی تھی, میں نے کسی سے کہا, میں نے کہا یار یہ زمین جو ہے یہ ہم اگر لکھوانا چاہیں تو پتہ ہی چلا کہ اس کو اسیس کرانا پڑتا ہے زمین کو. کہتا میں نے زندگی میں پہلی بار اس لڑکی کے لیے جھوٹا کام یہ کیا کہ کم مالیت کی زمین کو زیادہ اسیس کروا کے اور لیٹر جاری کروا کے گارنٹی کے طور پہ لگوایا, جو 20-22 لاکھ روپے لگے. کہتا وہ کچھ میں نے کچھ مانگے, اور کہتا جی میں نے کچھ زمین پڑی ہوئی تھی ابا کی, کہتا وہ میں نے بیچی, اور اس نیت کے ساتھ کہ استاد جی کی بیٹی ہے اور اس کے باپ نے میرے پہ بڑا احسان کر رکھا ہے. کہتا ہے اس کو دیکھ کر میرے دل میں محبت کا پیدا ہونا ایک الگ جذبہ تھا, لیکن اس کی مدد کرنا یہ ایک الگ جذبہ اس لیے تھا, اور افتخار صاحب اس کو الگ ہی سمجھیے گا, کیونکہ میں اس کے باپ کو اپنا محسن سمجھتا تھا. کہتا جی میں نے پیسے پوسے کیے, کیس چلا گیا, اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کی وہ آ گئی, ویزا آ گیا, انٹرویو ہوا. کہتا میں جہاں جہاں اس کو فیسلیٹیٹ کر سکتا تھا میں نے کیا, اور وہ یو کے چلی گئی. کہتا جب انجم یو کے چلی گئی تو کہتا میں خود اس کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ چھوڑنے گیا تھا, اور اس نے میرا بڑا شکریہ ادا کیا تھا, اور اس نے مجھے کہا تھا کہ ہم رابطے میں رہیں گے. اور میرے لیے یہ بات بڑی خوشائند اور حوصلہ افزا تھی کہ یار انجم میرے ساتھ رابطے میں رہے گی. کہتا وہ چلی گئی, میں بڑا شکستہ دل گھر آ گیا. کہتا میں جب گھر پہنچا تو اماں ابا نے مجھے بتایا کہ کاکا تیرے لیے نا ایک لڑکی دیکھ رہے ہیں, اور اب کہ ہم بڑا سوچ سمجھ کے تیرا فیصلہ کریں گے, لیکن تو بڑا خوش رہے گا تو نے دل گرفتہ نہیں ہونا. کہتا میں نے اپنے اماں ابا سے بڑی عزت اور احترام سے کہا کہ میں نے اب شادی نہیں کرنی, تو آپ کی مہربانی آپ مجھے معاف ہی رکھیں اور رشتہ نہ دیکھیں تو بہتر ہے. کہتا اماں ابا نے کہا پتر شادی تو کرنی ہے, اور ہم ڈھونڈیں یا تو اپنی مرضی سے ڈھونڈ لے, تو مجھے دادا بننا ہے, تیری ماں کو دادی بننا ہے. کہتا اب اماں اور ابا انسسٹ کرتے تھے شادی کے لیے, تو میں نے ان سے کہا اچھا ابھی آپ دیکھ لیں, لیکن ابھی کچھ ہاں نہ آپ نے نہیں کرنی. خیر اماں ابا وہاں لگے رہے. کہتا میں پہلے غم کو بھول گیا تھا جو مجھے ملا تھا, اور یہ جو دوسرا نشتر لگا تھا, کہتا پتہ نہیں کیوں میں نے اس کو چاہنا شروع کر دیا بجائے محبت کم ہونے کے. میں نے اس کو اس کے عاشق کے پاس بھیج دیا جہاں جا کے وہ شادی کرے گی اور اس کے ساتھ رہے گی. لیکن کہتا ہے افتخار بھائی میں اس کو دل سے نکالنے کے بجائے اور زیادہ اس کا دیوانہ ہونا شروع ہو گیا. ایسے نہیں کہتا ہے میں 3-4 دن انجم کی کال کا انتظار کرتا رہا. جب کال نہیں آئی تو میں نے اس کو ایک آڈیو میسیج کیا کہ آپ خیریت سے پہنچ گئے کہ نہیں, آپ نے تو پہنچنے کی رسید بھی اس طرح سے نہیں دی. اس نے کہا بس میں مصروف ہوں, میں آپ کو بتاؤں گی. کہتا پھر 1 مہینہ گزر گیا. کہتا پھر میں نے ایک آدھا آڈیو میسیج کیا, اس کا پھر ایک آڈیو میسیج آیا کہ بس زندگی بہت مصروف ہے, یونیورسٹی جوائن کر لی ہے اور ککو کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے, اور آپ نے جو میرے پہ احسان کیا ہے یہ میں عمر بھر نہیں بھولوں گی. آپ نے 2 چاہنے والوں کو ملوا دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ملوا دے جس کو آپ چاہتے ہیں. کہتا میں نے کہا آمین, اور آمین کہہ کے افتخار بھائی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یار کیسے ممکن ہے, میں تو اس کو چاہتا ہوں, یہ مجھے مل ہی نہیں سکتی اور یہی مجھے دعا دے رہی ہے. کہتا ہے کہ عجیب ذہنی کیفیت ہو گئی, میں انزائٹی کا شکار ہو گیا, خاموش رہنے لگا. میری امی ابا جو ہیں وہ میرے لیے لڑکی دیکھ رہے تھے. کہتا ہے اسی طرح کرتے کرتے 8 مہینے گزر گئے. کہتا 8 مہینے کے بعد ایک دن مجھے, کہتا رات کو کہ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا, میں سونے لگا ہوں تو مجھے کال آتی ہے انجم کی. کہتا میں نے ریسیو کی. میں کہا السلام علیکم. کہتی وعلیکم السلام. میں کہا کیسی ہو؟ تو اس کی ہسکی سی آواز تھی, اس کی روحان سی آواز تھی. اس نے کہا کہ بس سر میں بہت تکلیف میں ہوں, ایسے کر کے رو رہی تھی. تو میں نے اسے کہا کہ اللہ خیر کرے, کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے
اور میری زندگی میں پہلا حل بھی آپ نے نکالا تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ والا اس کا بھی حل آپ نکالیں گے۔ تو احسن کہتا ہے، میں نے اس سے کہا کہ ہاں بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہتا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا اس کی اس سے شادی ہوئی کہ نہیں۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ تم نے شادی کر لی ہے ککو سے؟ اس نے کہا نہیں شادی تو نہیں ہوئی۔ کہتا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں کہا ہاں بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں جب آئی ہوں تو اس نے گھر کا انتظام کر رکھا تھا۔ اچھا دوستو، ایک بات بتانا بھول گیا، پاکستان سے اس کو ماہانہ خرچہ بھی جو ہے وہ یہ بھیج رہا تھا احسن۔ یہ دیکھیں سیڑھیاں لگ گئی ہیں، یہ جموں کا درخت ہے، یہ سیڑھیاں سے جموں اتارے جائیں گے اور یہاں پر بیچے جائیں گے، جامن۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ دراصل میں جب یہاں آئی اس نے گھر لے رکھا تھا، اس نے آتے ہی مجھے کہا کہ جی تم نے جاب کرنی ہے اور جو ہے نا اس کا کرایہ تم آدھا تم دو گی۔ تو میں نے کہا میں دوں گی، آدھی گروسری تم کرو گی۔ میں کہا میں کروں گی۔ کہتی مجھے تو وہ جو کہتا تو میں نے کرنا تھا، اور میں نے جب اس سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کرو تو اس نے کہا اچھا کرتے ہیں، ابھی ٹھہر جو کچھ کما لوں کچھ جوڑ لیں، اور وہ مجھے ٹالتا رہا۔ کہتی چونکہ ہم ایک گھر میں رہتے تھے، وعلیکم السلام، کہتی ہے چونکہ ہم ایک جگہ پہ رہتے تھے اور میں اس کے عشق میں دیوانی تھی، میں نے سچی مچی وہ جو گانا نہیں ہے سات سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، وہ والا حساب ہوا ہے کہ میں کہتی جب ایئرپورٹ پہ میں اتری تھی اس نے ریسیو کیا تو سچی مچی محبت میں اور محبت کی سرشاری میں سرمستی میں یہ گانا گا رہی تھی کہ سات سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ تو کہتی بڑا خوش ہوا، ہم جب ایک جگہ پہ رہ رہے تھے تو اس نے مجھے کہا کہ ہم نے نکاح تو کر لینا ہے۔ تو کہتی پتہ نہیں کیوں مجھے بھی لگا کہ نہیں یار ہم نے شادی تو کر ہی لینی ہے۔ تو اس نے جب چاہا کہ ہم میاں بیوی کی طرح رہیں تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے آپ نکاح کریں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے اور ایک بہتر وقت آئے گا میں تم سے نکاح بھی کر لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ تو کہتی میں احمق، میں بے وقوف، میں دیوانی، کہتی مجھے بے شک اب گھٹیا کہیں جو مرضی کہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے شادی تو کر لینی ہے۔ تو کہتی ہم ساتھ رہتے رہے اور یہ نکاح کو ٹالتا رہا۔ کہتی کہ آپ نے جتنے پیسے بھیجے یا دے کے بھیجے تھے تقریباً کوئی 2200 پاؤنڈ اس نے اس کو دے کے بھیجے تھے احسن نے، انجم نے وہ بھی اس کو دے دیے۔ اور اب آ کر انجم کو یہ پتہ چلا کہ اس نے تو یہاں پر کسی عورت سے نکاح کر رکھا ہے جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس کی عمر بھی کوئی تقریباً ہے کوئی 45-46 کے قریب۔ اور جب اس نے اس سے پوچھا کہ تو نے شادی کر رکھی ہے تو اس نے کہا یار میں نے ڈاکومنٹس لینے تھے، مجھے کیا پتا تھا تو میرے پیچھے آ جائے گی، اور اگر آ گئی ہے تو ٹھہر تو جا، مجھے اس سے ڈاکومنٹس لینے تھے پھر میں تجھ سے شادی کروں گا۔ تو کہتی ہے میں نے اس سے کہا کہ کتنا عرصہ لگے گا ڈاکومنٹس لینے میں؟ تو اس نے کہا کہ 6 سال 7 سال 8 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تو انجم کہتی میں نے کہا 8 سال تک ہم کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا ہم رہ تو رہے ہیں اکٹھے، تجھے کیا ایشو ہے؟ کہتی کچھ دن تو میں خاموش رہی اور کچھ دن خاموش رہنے کے بعد مجھے احساس ہوا اور مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ کہتی مجھے اپنا آپ، اپنی ذات، اپنا جسم ناپاک لگنے لگا، میں شدید تکلیف میں چلی گئی اور میں بہت روئی۔ میں نے اس سے بڑا انسسٹ کیا کہ تو اس عورت کو چھوڑ اور ہم پاکستان واپس چلتے ہیں، لیکن یہ پاکستان جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا میری محبت کا تقاضا ہے، میں ریکویسٹ کرتی ہوں ہم پاکستان چل کے اپنی دنیا بسا لیں گے، تو چل۔ تو یہ نہیں مانا، اور جب میں نے زیادہ انسسٹ کیا تو اس شخص نے میری کوٹیس شروع کر دی، میرے منہ سوج جاتا تھا، ناک سے خون نکل آتا تھا۔ کہتی اس نے 8 مہینے میں وہ ظلم ڈھایا میرے پہ، وہ تکلیف میں مبتلا کیا کچھ نے کی حد نہیں۔ اور کہتی اب اس نے مجھے یہ کہہ کے گھر سے نکال دیا ہے
کہ تیرے جیسی لوز کریکٹر عورت لڑکی جو پاکستان سے اتنا بڑا ڈرامہ کر کے احسن جیسے شریف آدمی کو دھوکہ دے کے یہاں آ گئی ہے، تو کیا سمجھتی ہے کہ تو مجھے بیوقوف بنائے گی اور میں بیوقوف بن جاؤں گا؟ اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور میں گھر سے باہر کھڑی ہوں، اور میری مطلب جو بیگ میں کہتی تقریباً کوئی 30 پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ کے وہ رو پڑی۔ احسن کہتا ہے افتخار بھائی مجھے تو یہ بہت بڑا ایک چانس اور موقع لگا، میں خوش ہو گیا کہ یار اس کا بریک اپ ہو گیا، اور مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ 6-8 مہینے ککو کے ساتھ ایک پلیس پہ رہی تھی، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے افسوس ہے، مجھے پچھتاوا ہے کہ میں نے ایسا کیا۔ تو معاف کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کہتا ہے افتخار بھائی مجھے لگا کہ اگر یہ میری محبت قبول کر لے اس وقت تو میری زندگی بن جائے گی۔ دوستو پکا کچور جو آرٹسٹ جو ایکٹر ہوتا ہے نا، ایکٹر نہیں لور عاشق، وہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کو شادی کرنی ہوتی ہے ہر صورت اپنی محبوبہ سے۔ اب محبوبہ کی عمر کوئی ہو، شکل و صورت جیسی بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، کریکٹر جیسے بھی، کہتا ہے بس میں نے یہاں شادی کرنی ہے۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں بالکل ایسے مچل گیا جیسے بچہ پنڈ دا نیانا پگانا ویک کے نہیں میں نہیں کر کے زمین دے اتنے لتا ماردا ہے۔ کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، تم مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کر کیا سکتا ہوں۔ کہتے اس نے مجھے کہا کہ میری جو ہے نا وہ ڈگری وہ پوری کروانی ہے، مجھے رہائش چاہیے، مجھے یہاں پر پیسے چاہیے، میں بھی کماؤں گی، مجھے سپورٹ چاہیے، مجھے مورلی سپورٹ چاہیے۔ تو کہتا جی میں نے اس کو کہا کہ تم فون بند کرو۔ کہتا جی میرے کچھ جاننے والے تھے، میں نے ان سے کہا کہ اس کے لیے رہائش کا ارینج کروایا کمرے کا، اور اس کو میں نے کچھ پیسے بھیجے، اور میں نے اس سے کہا کہ تم آرام سے اپنی ڈگری کرو اور اس گھٹیا آدمی کو دل سے نکال دو۔ کہتے جی وہ ایزی ہو گئی جب 1-2 مہینے نارمل ہو گئی کافی، اور اس کا تعلق ککو سے ختم ہو گیا، تو میں نے ایک دن سے کہا کہ انجم میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انجم نے کہا کہ ہاں۔ تو میں نے کہا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ تو انجم نے کہا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ میں نے کتنا بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے، اور اس شخص کے ساتھ میں ریلیشن میں تھی، اس کے باوجود آپ۔ اس نے کہا جی مجھے آپ سے محبت ہے دراصل۔ تو انجم بڑا حیران ہوئی کہ ہیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو احسن کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے موقع ملا تھا، میں نے اس کو بتایا کہ جس دن پہلے دن تم آئی تھی تمہاری آنکھیں دیکھ کر مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی تھی، اور میں تو اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے ککو والی کہانی سنا دی، میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ لیا، اور اب جب تمہارا بریک اپ ہو گیا اور سارے معاملات ختم ہو گئے ہیں تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کہتا ہے انجم پہلے تو بہت ہنسی۔ اس نے کہا کہ احسن آپ مطلب پہلی نظر میں، اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا، بلکہ میں نے آپ کی مدد تو خیر اس حوالے سے کرنی تھی کہ آپ میرے استاد محترم کی بیٹی ہیں کمال صاحب کی، لیکن میں نے اس لیے بھی کرنی تھی اور کی کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے تو میری محبت نہیں ملی، آپ کو آپ کی محبت مل جائے، اور جب آپ اپنی محبت پانے میں ناکام ہو گئی ہیں تو اگر آپ مجھے اپنی محبت دے دیں اور میں اپنی محبت کو پالوں تو اللہ آپ کو اس کا بڑا اجر دے گا۔ کہتا انجم بہت خوش ہوئی، بڑی ہنسی، ہمارے درمیان عاشقوں والے ڈائلاگ شروع ہو گئے، اس نے بھی اظہار محبت کر دیا، اور اس نے پچھتانا شروع کر دیا کہ میں کتنی احمق، کتنی بیوقوف ہوں، مجھے پاکستان سے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مجھے اگر آپ ہی سے شادی کرنی تھی تو میں نے اتنا لمبا سفر کیوں کیا۔ خیر یہ شغل میرا چلتا رہا، تو ایک دن ڈیڈی نے میرے ابا نے بلایا اور انہوں نے مجھے ایک رشتہ بتایا، تو میں نے ان سے کہا کہ ابا جی ایک ایسے لڑکی ہے اور کمال صاحب کی بیٹی ہے۔ اب وہ ابا سنتے رہے
کیونکہ کمال صاحب سے تو ان کے تعلقات تھے. میں جب مصروف بھی ہو گیا تھا اور میں نے ابھی تک گاؤں نہیں چھوڑا تھا تو تب تک کمال صاحب میرے ابا کے دوست تھے. تو انہوں نے کہا کہ پتر میں اس بچی کو جانتا ہوں, وہ بچپن سے بڑی شوق اور چنچل تھی, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکی نا پہلے جس طرح تیرا استعمال کر گئی نا, اس نے داخلہ کروانا تھا, باہر جانا تھا, اور اب پھر اس کو سہارے کی ضرورت تھی تو پھر اس کی فیسیں دے رہا ہے. وہ لڑکی تیرے ساتھ تراؤ کر رہی ہے, دھوکہ کر رہی ہے, اور تو اس دھوکے میں آ رہا ہے. کہتے میرے امی اور ابا کی ایک ہی رائے تھی کہ یہ لڑکی نہیں آئے گی. اب میں ان سے کہتا تھا کہ یہ دھوکہ نہیں کر رہی. اب ہم دونوں ثابت نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ میری انجم سے طے یہ ہوئی کہ جیسی اس کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوگی وہ پاکستان آ جائے گی, یو کے چھوڑ دے گی. جب وہ پاکستان آ جائے گی تو میں اور وہ شادی کر لیں گے. میرے ابا نے اور امی نے مجھے کہنا شروع کیا کہ پتر یو کے جا کے کبھی کوئی واپس آیا ہے؟ انہوں نے 10 ریفرنس گنوایا کہ فلاں چک کا فلاں گیا تھا, فلاں گیا تھا, کوئی آج تک واپس نہیں آیا. تو یہ لڑکی تیرے ساتھ جو ہے نا کھلواڑ کر رہی ہے. یہ پہلے تجھے استعمال کر چکی ہے, پھر تجھے استعمال کر رہی ہے. یہ رشتہ بھی چلا جائے گا جو اب ہے, اور تو پہلے ایک دھوکہ کھا چکا ہے نصرت کے ہاتھوں. روفی صاحب زندہ باد. تھینک یو سر. ارے روفی صاحب زندہ باد, افی کو روفی کہہ رہے ہیں. خیر دوستو, اب احسن کہتا ہے افتخار بھائی میں بڑا تجربوں کا شکار ہو گیا, اور میرے ابا ماں باپ میرے لیے بڑے معتبر, لیکن میرا دل دھڑکتا تھا انجم کے لیے. میرے دل میں تھا کہ یار یہ لڑکی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی, اور میں اس کے ساتھ خیالوں میں ایک دنیا بسا چکا تھا. کہتا میرا آفس میں اتنا دل نہیں لگتا تھا, بس میں فائلیں سائن کر رہا تھا, کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا. لیکن بیک وقت جب میں یہ سوچتا تھا کہ میرے ماں باپ کی بات اگر سچی ہوگی تو میں کہاں سٹینڈ کروں گا, کہتا اس پریشانی کے اندر میرا وقت گزرتا رہا. کہتا ایک دن انجم کی کال آئی, اس نے کہا کہ میں آج کل تھوڑی سی بیمار ہوں, تو ہو سکتا ہے ہماری السلام علیکم بات کم ہو. تو اور ہوا بھی یہ کہ ہماری 5 دن میں صرف 2 دفعہ بات ہوئی, اور وہ جاب بھی کرتی تھی اور مجھ سے بہت کم پیسے لے رہی تھی. اس کے باوجود میں اب نوٹ کرنے لگا کہ یار انجم کب مجھے دھوکہ دے گی اور کب جو ہے وہ میرے ماں باپ کی بات سچ ہوگی. کہتا چاہتا میں یہ تھا کہ انجم مجھے دھوکہ نہ دے, لیکن میری والدین سے جو محبت تھی وہ مجھے کہتی تھی کہ یار تیرے ماں باپ کے دعوے کبھی غلط ثابت نہیں ہوئے, یہ لڑکی تجھے دھوکہ دے جائے گی. کہتا ایک دن انجم نے فون کیا تو مجھے بتاتی کہ وہ کم وقت ملا تھا آج راستے میں. میں کہا کون؟ تو اس نے کہا ککو. تو میں کہا پھر؟ اس نے کہا اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی, ٹرین اسٹیشن تک آیا میرے ساتھ بات کرتا ہوا, میں نے اس کو کوئی لفٹ نہیں کرائی. کہتا میرے اندر ایک جیلسی, رقابت, تم نے اس سے بات کیوں کی, تم پولیس کمپلین کر دیتی, اس گھٹیا آدمی کی جرت کیسے ہوئی. اور کہتا میرے ذہن میں نا ایک وسوسہ سا آ گیا کہ یار یہ دوبارہ آیا ہے. میں نے اس سے پوچھا کیا کہہ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو اور تم اپنی زندگی جیسے مرضی گزارو, لیکن میں نے تم سے کوئی دھوکہ نہیں کیا, میری مجبوری ہے اور تم میری مجبوری کو نہیں سمجھ پا رہی. میں جب یہاں کے کا نیشنل ہو جاؤں گا تب میں تمہیں سپورٹ کر سکوں گا نا, تو تم اس بات کو غلط لے رہی ہو. کہتی میں نے اس کی کوئی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی, میں شٹ اپ کہہ کے آ گئے. کہتا مجھے دھچکا لگ گیا کہ یار یہ وہاں رہتی ہے, وہ لڑکا اس کو کبھی بھی اپروچ کر سکتا ہے, اور اگر اس کا دل دوبارہ سے اس کے لیے دھڑک گیا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. میں نے تو اپنی ساری زندگی اس کے نام کر دی ہے. کہتا افتخار بھائی میرے ایک دوست تھے بڑے قریبی, میں نے ان کو ساری کہانی سنائی. وعلیکم السلام. اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ تمہیں دھوکہ دے گی, کیونکہ اس نے پہلے تم سے فائدہ اٹھایا ہے, اب پھر فائدہ اٹھا رہی ہے, اور الٹیمیٹلی اسی لڑکے کی طرف چلی جائے گی. تو میں نے کہا پھر؟ تو احسن نے کہا کہ افتخار بھائی میں نے آپ کو کال کر کے ساری کہانی سنا دی ہے, اور مجھے بتائیں
میں اس وقت بہت انزائٹی کا شکار ہوں، بہت تکلیف میں ہوں. میں بڑا پرامید ہوں کہ وہ آئے گی، لیکن جب دوست کی اور امام کی باتوں کو سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار وہ دھوکہ دے گی. آپ بتائیں دوستو. جب اس نے مجھ سے پوچھا، میں ویسے ہی یہاں کمنٹ کیجئے گا آپ کیا سمجھتے ہیں، یہاں تک جہاں تک آپ نے دیکھا ہے، یہاں تک آپ دیکھ کے کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ انجم ڈگری لینے کے بعد واپس آئے گی پاکستان اور شادی کرے گی احسن سے کہ نہیں. یہ آپ کا میرا طے ہو گیا. اچھا ایک بات میں اور یہاں پر کہتا جاؤں کیونکہ پیک پہ کہانی ہے. میں نے اور میرے بیٹے علی نے ایک چینل بنایا ہے، علی عثمانی اینڈ افتخار عفی. اس پہ ہم پوری دنیا کو ایکسپلور کریں گے، تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے میرے بیٹے کو. وہ مجھے تانے دیتا ہے کہ آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں اور میرے سبسکرائبر نہیں ہیں. تو علی عثمانی اینڈ افتخار عفی چینل کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیجئے. تو دوستو ایسا نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی آپ بتائیں، میرا دل ٹھیک کہتا ہے کہ وہ آئے گی یا میرے دوست اور میرے والدین ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ نہیں آئے گی، آپ بتائیں. میں نے کہا یار دراصل شرابی فلم میں تو وہ آ گئی تھی جیا پرادہ سے ملنے کے لیے، اور چونکہ میں محبت پہ یقین رکھنے والا آدمی ہوں، میں محبت میں اعداد و شمار اور آنکڑے اور حساب نہیں لگاتا. اگر اس نے بھی آپ سے محبت کا اظہار کر دیا ہے اور آپ نے بھی اس سے محبت کا اظہار کر دیا ہے تو وہ آئے گی. اس کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو جائے وہ آئے گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کو آپ کی محبت ملے گی. اس نے کہا افتخار بھائی اگر وہ نہیں آئی، تو میں نے کہا یار اگر نہیں آئی تو کیا وہ دنیا تو نہیں مک جانی. میں نے کہا آپ کے دعوے کا کیا ہوگا. میں نے کہا یار ابھی تو دیکھیں، ابھی تو اس کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوگی، 5-6 مہینے سال جو بھی لگے گا. بات تو میری اس سے ثابت ہوگی، تمہارے والدین کی بھی اس سے ثابت ہوگی. کہتا ہے افتخار بھائی آپ نے مجھے حوصلہ دے دیا اور میں اس امید کے ساتھ فون بند کر رہا ہوں کہ وہ آئے گی. اور دوستو احسن نے فون کاٹ دیا. یہ بات ہے کوئی تقریباً 1.25 سال پرانی. اب مجھے آ کے احسن کی کال آئی اور اس نے کہا افتخار بھائی السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام. کہتا پہچانا؟ میں نے کہا نہیں یار میں نے نہیں پہچانا. کہتا میرا نمبر؟ میں کہا نہیں بیٹا نمبر تو میرے پاس کوئی بھی سیو نہیں ہوتا. اس نے کہا میری کہانی ایسے ایسے تھی. میں نے جب اس کی کہانی سنی تو مجھے ساری کہانی یاد آ گئی. میں کہا ہاں یار تم سے میری بات ہوئی تھی، تم ساری باتیں چھوڑ دو، یہ بتاؤ یار کہ تمہارے ابا ٹھیک کہہ رہے تھے یا میں ٹھیک کہہ رہا تھا. کہتا ہے افتخار بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے تھے. میں کہا مطلب آ گئی؟ کہتا جی آ گئی، شادی بھی ہو گئی اور اب امید سے بھی ہے. میں نے کہا کمال ہو گیا یار، کیسے ہوا؟ تو ایسا نے مجھے بتایا کہ سر اس کی جب پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوئی تو اس نے مجھے کال کی اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے فوری طور پہ آپ ٹکٹ بھیج دیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہتا میں نے ٹکٹ بھیجی ہے اور کہتا میں نے جا کے انجم کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا. راستے میں ہماری جو باتیں ہوئی میں نے اس کو گھر ڈراپ کر دیا. اس نے مجھے کہا کہ آپ اپنے والدین کو لے کے میرے گھر آئیں رشتے کے لیے. کہتا میں اس کے گھر گیا ہوں، والدین کو لے کے ہم نے رشتہ مانگا ہے، مطلب اس کی والدہ سے رشتہ مانگا ہے. والد تو اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور کہتا جی ہماری شادی ہو گئی. میں نے کہا یار یہ تو بڑا کمال کام ہو گیا اور بہت مبارک. اور احسن بہت خوش تھا اور وہ بہت راضی تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ افتخار بھائی میں نے اپنی زندگی میں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طرح کی میرے پہ عنایت کر دی. اگر دنیا میں وہ اتنی نوازشات کرتا ہے تو یقیناً آخرت میں اس نے میرے لیے جنت رکھی ہوئی ہوگی. کہتا ہے افتخار بھائی انجم بہت اچھی ہے، ہمارا بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے. کہتا ہے کہ میں اس کی حسن اور رعنائی میں اس کی آنکھوں میں کھویا رہتا ہوں. کہتا ہے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ واپس آ جائے گی؟ میں نے کہا یار دیکھ پہلی بات تو یہ ہے جس محبت میں وہ پہلے انوالو تھی اس میں اتنی اندھی تھی کہ وہ باہر چلی گئی تھی. جب اس نے اس شخص کی اوقات دیکھی اور اس کو دیکھا کہ وہ کسی اور سے شادی کر چکا ہے جس کے لیے اس نے اتنا بڑا رسک لیا، اپنے باپ کی دہائی دی، اپنے باپ کے پڑھائی کے صدقے اس نے اسے مالی مدد دی،
یہ اس کی انتہا پسندی اس لیے تھی کہ وہ اسے محبت کرتی تھی. کہتا پھر میں نے کہا یار وہ ہوتا ہے نہیں بالر کو گیند کراتے ہیں تو وہ 160 کی سپیڈ سے اس کو آؤٹ کرنے کے لیے بھیجتا ہے, پھینکتا ہے. وہ نیگیٹو انرجی ہوتی ہے وکٹ لینے کے لیے. سمجھدار بیٹسمین ہلکا سا فلک کرتا ہے تو چوکا کر دیتا ہے. تو میں نے کہا اس کی انرجی جو ٹورڈز ککو تھی, نیگیٹیوٹی, وہ جب فلک ہو کے واپس آئی تو باؤنڈری لائن کے باہر آ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی شدت جو وکٹ لینے کی طرف جاری تھی, وہی شدت جس شدت سے وہ ککو کی طرف گئی تھی, اسی شدت سے اس نے تیرے پاس آنا تھا. اس کی سپیڈ کم نہیں ہوگی. پیار کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں. کہتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی آپ کے پاس لاجک ہے؟ میں کہ یار دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھدار بچی ہوگی, اس نے اتنا بڑا سٹیپ لیا, احسان لے کر وہ اس کے پیچھے گئی. وہاں جا کر اس کے ساتھ رہی. اس نے سوچا نہیں ہوگا کہ یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے جس کو میں منہ سے اپنی کہانی سنا رہی تھی اور یہ مجھے شادی کی آفر کر رہا ہے. تو ایک ایسی لڑکی کو جس کا اپنا یہ خیال ہو کہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے, اس لڑکی کو ایک شخص اپنائے تو اس سے دھوکہ کرے گی. وہ پاگل ہوگی. سمجھدار تو ایسا نہیں کرتی. تیسری بات یہ ہے کہ یار تم نے جو اپنے استاد جی کے بارے میں مجھے بتایا نا کہ وہ کیسے تھے اور ایسے طرح دار تھے اور اس طرح میری فیسیں دے دیا کرتے تھے اور اس طرح پڑھایا کرتے تھے, اچھا خون ہے. اور خاندانی جو لوگ ہوتے ہیں نا, خاندانی اور اچھا خون کا مطلب ہوتا ہے اخلاق یافتہ لوگ جن کے خاندان میں اخلاقیات کا پرچار ہو اور اس کی عملداری ہو. وہ اگر بگڑ بھی جائے, غلط بھی ہو جائے تو بڑی جلدی صحیح راستے پہ آ جاتا ہے. تو اس لیے وہ صحیح راستے پہ اس نے آنا ہی آنا تھا. کہتا افتخار بھائی بڑا اچھا لگا, اور اب آپ نے جب بھی اسلام آباد آنا ہے تو آپ نے میرے گھر دعوت پہ آنا ہے. میں اور انجم آپ کی دعوت کریں گے. میں کہہ رہا انجم کو کہا کہ بہترین مٹن قورمہ اور مٹن پلاؤ پکانی سیکھ لے, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آؤں گا اور تمہارے گھر کھانا کھاؤں گا. تو دوستو اس طرح سے احسن ایک گاؤں سے شروع ہوا تھا. نصرت کے ہاتھوں لٹا, اپنے اصول نہیں توڑے, رشوت نہیں لی, ایک لڑکی کی مدد کی, اس کا دل ٹوٹا, اس کو سہارا دیا, اور آج وہ احسن انجم کے ساتھ خوش ہے اور ایک بہترین خوشگوار زندگی گزار رہا ہے. لیکن اس ساری کہانی میں احسن مجھے کہتا ہے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے میری محبت مل گئی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ احسن ایک درویش ہے اور ایک چادر ہے جس نے ایک جسم کو کج لیا, ڈھانپ لیا, اور اس نے بھی انجم کی ساری غلطیوں کوتاہیوں کو ایک نکاح کی چادر میں چھپا لیا. دوستوں مجھے احسن شوہر عاشق کم, بابا زیادہ لگا ہے جس نے اتنی بڑی آسانی پیدا کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے عیبوں کو کجنے کی, عیبوں کو چھپانے کی اور صلہ رحمی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر احسن پہلی بیوی سے طلاق کے بعد یہ طے کر لیتا کہ عورت ذات ہی بری ہوتی ہے یا شادی بری چیز ہے یا کسی پہ احسان نہیں کرنا چاہیے, تو شاید وہ یہاں تک نہ پہنچتا. اور اگر اس پر احسان کر کے ککو تک بھیجنے کے بعد جب اس نے رابطہ ختم کر لیا تھا تب بھی وہ طے کر لیتا کہ یار آئندہ کسی پہ احسان نہیں کرتا, تو احسان نہ کرتا. احسن کی طبیعت میں احسان تھا, اللہ نے اس پر احسان کر دیا اور اس کو اجر مل گیا. مجھے ضرور بتائیے گا آج کی کہانی کیسی لگی. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.